اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان بندے کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، کس طرح سے ابتلا میں ڈالتا ہے؟ جب اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طریقہ جو ہے انسان کو ٹیسٹ میں ڈالنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے، اور ابتلا جو ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی امتحان جسے کہتے ہیں نا، امتحانہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے لیول کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن ابتلا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا۔ اور آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ابتلا تھی؟ ابتلا یہ تھی کہ ان کو کہا کہ جی اپنے بیوی بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، یہ کہا کہ اپنے بچے کے گردن پہ چھری پھیر دو، اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور پھر بھی وہ اللہ پہ توکل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا تھا، اس طرح جب ہم کسی کے رزق میں فراوانی کرتے ہیں تو اس کو بھی ابتلا میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اصل آزمائش اب شروع ہوگی کہ اب یہ کیا کرے گا۔ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ابتلا کیوں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب رزق زیادہ ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب رزق زیادہ ہو گیا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اب تو عیاشیاں ہیں، اب تو انجوائمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، جب میں تمہیں زیادہ رزق دیتا ہوں یہی ابتلا ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یعنی اس کا جب رزق کو اس کی تقدیر کے مطابق کر دیتے ہیں یا تھوڑی سی اس میں تنگی آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے کہ جی میرے رب نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے امبیرس کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو ابتلا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرے پہ تو نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور جب ہم اس کا رزق میں تنگی کر دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، یہ کیا کیا، میرا مال روک دیا سارا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کے ہاں وہ یہ یعنی ایک مٹیریلسٹک آدمی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے اوپر مال نچھاور کیا جاتا ہے کہتا ہے دیکھو میں اللہ کا خاص کرم ہے میرے پہ۔ اور میں نے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے دین کی طرف آنے کی دعوت دی، میں نے کہا بھائی صاحب آپ آئیں ذرا دین کی طرف، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے، تو میں نے کہا پھر تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں اصل میں بات یہ کہ اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کچھ تو دیکھا ہوگا کہ مجھے عطا فرما دیا، یعنی حالانکہ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک کر لے گا، جس نے یہاں ٹھیک رکھ لیا وہ وہاں بھی ٹھیک رکھ لے گا۔ تو یہی آپ کو پتہ ہے چیز مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا نا، ہمیں مال عطا کر دیا تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ تو یہی چیز تو فرعون بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ مجھے بادشاہی عطا فرما دی، مصر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تو ایڈولف ہٹلر بھی کہتا ہوگا مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ مجھے یہاں پہ بنا دیا، تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اسٹالن بھی یہی کہتا ہوگا کہ مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنر کیا ہے، اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ آ گیا، بلکہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی پر خیر کا معاملہ کرتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی دین کا فہم دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور آزمائشیں ڈالتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں۔ تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو یہ کوئی اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے آپ سے محبت کا جو ہے نا معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے سب سے پیارے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سوچیں ہمارے گھر میں 3 مہینے تو دور کی بات ہے، ایک دن چولہا نہ جلے تو ہم قیامت نہ برپا ہو جائے۔ چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے اس دن کوئی روٹی نہیں ہوگی، اس دن کوئی چاول نہیں ہوں گے، اس دن کوئی چائے نہیں ہوگی، اس دن کوئی بھی پکی ہوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ دودھ پی لو بکری کا یا کھجور کھا لو، بس اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پکی ہوئی چیز۔ ہمارے گھر میں یہ قیامت ہو جائے کہ جی آپ کو آج پکا ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ فریج میں پاستا بھی پڑا ہوتا ہے، لزانیہ بھی پڑا ہوتا ہے، اور XYZ سینڈوچ بھی پڑے ہیں، سموسے بھی پڑے ہیں، پکوڑے بھی پڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دہی بلے کدھر چلے گئے، دہی بلے کدھر چلے گئے۔ اور پھر ہماری ساری یہ 5 ڈشز ہوتی ہیں۔ لیٹ می نو اف دس ساؤنڈز فیملیئر۔
آپ کے افطاری کے ٹیبل پہ 5 ڈشز پڑی ہوئی ہیں, تو انسان اس طرح دیکھتا ہے, اس کو اپنی فروٹ چاٹ نظر نہیں آ رہی, تو کہتا ہے یار آج کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, آج ہے ہی نہیں بھائی, کوئی کھانے کے لیے بنا ہی نہیں. یہ 5 ڈشز کیا ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے رکھی ہیں, آپ ہی کے لیے تو رکھی ہیں. تو انسان ناشکری کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو کہتا ہے کرم ہو گیا, جب مال رکتا ہے تو کہتا ہے میں برباد ہو گیا, اور اللہ نے مجھے ہیوملیٹ کیا, اللہ نے مجھے شرمندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم, اور یعنی یہاں پہ بریکٹڈ انفارمیشن ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے جب تو یتیم کا تو اکرام کرتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ تکرمون الیتیم کا مطلب ہے یتیم کا اکرام کرنا. ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کھانا مارنا, ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کپڑے پھینکنا, یہ لو بیٹا تمہارے کپڑے. ایک ہوتا ہے یتیم کا اکرام کرنا. اکرام کرنے کا مطلب ہے آپ پیکٹ بنا کے لے کے جائیں, اس کے اوپر بو باندھیں, اس کے اوپر پرفیوم چھڑکیں, اس کو یعنی جی کر کے بات کریں, اکرام کریں نا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے ویڈیوز جو آتے ہیں نا, ڈونیشنز ہو رہی ہوتی ہیں افریقہ میں اور کہاں, وہ UN کا ٹرک آگے جا رہا ہوتا ہے, پیچھے بوتلیں پھینک رہا ہوتا ہے, اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیکٹ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. یا کہیں ہمارے بھی کسی علاقے میں جو ڈونیشن کے نام پہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو دھکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, مکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا ملتا ہے, اتنا سا پیکٹ ملتا ہے جس میں چاول ہوتے ہیں. تو چاول کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈنڈے مجھے مفت میں کھلائے ہیں, میں حالانکہ یہ ڈنڈے کھانے کے موڈ میں نہیں آیا تھا. تو یہ اکرام تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے, تو بات کرتا ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ ہو, تجھے جب مال ملتا ہے تو مال کے ساتھ کرتا کیا ہے, تو یتیم کا تو اکرام کرتا کوئی نہیں ہے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور پھر وہی بات جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ تو مسکین کو کھانا کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے نصیحت کر دی میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. میں نے نصیحت کر دی تو سارے لوگ کرنا شروع کریں گے, تو کون نہیں دے رہا ہوگا, میں نہیں دے رہا ہوں گا, تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا کہ بھئی سارے لوگ دے رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا. تو میں لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, حالانکہ نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں ہے, کل ہو جائے اور بات ہے, لیکن اس وقت تک حکومت کی طرف سے نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو میں کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ چلو میری جیب سے کون سے پیسے جا رہے ہیں, تو کسی اور سے کہتا ہوں بھائی تو چل کھلا دیا کر یار. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر وہ کھلانا شروع کر دے گا اور دوسرا تیسرا کھلائے گا تو کون نہیں کھلا رہا, میں. تو سارے اچھے لگ رہے ہوں گے, میں برا لگ رہا ہوں, تو میں تو نہیں برا لگنا چاہتا, اس لیے میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو, نیکی کی بات بتاتا ہی نہیں ہوں کسی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا خاص ایک پرسنالٹی بتا رہے ہیں. اور یہ جو رزق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ اس کا جب زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, تو اللہ تمہیں اسی طرح سے عطا فرمائے گا جس طرح چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ چڑیاں جو ہیں وہ گھر سے اپنے رزق کے لیے نکلتی ہیں, شام کو آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں,